صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جن کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ حسین سارے جہان اندر محبتاں دا سفیر تو میں، حسین سارے جہان اندر محبتاں دا سفیر تو میں، حق تے باطل دا فرق دس سے، جو حق تے باطل دا فرق دس سے، اور درمیانی لکیر تو میں۔ آج نہیں آیا عرش و دنبا، آج نہیں بدیاں کسے اکھ تے پٹیاں، آج نہیں آیا عرش و دنبا، آج نہیں بدیاں کسے اکھ تے پٹیاں، خلیل کی تھی جو ابتدا سی، حسین او دی اخیر تو میں۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا اسماعیل۔ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر۔ اب ذرا سبحان اللہ بول دینا جی۔ حسین سچا، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین افضل، حسین برتر۔ اب اسی کے مقابلے میں یزید کی مذمت ہے، اس پہ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے لعنت اللہ۔ حسین سچا، اس کے مقابلے میں یزید جھوٹا، بولے ہیں ذرا لعنت اللہ۔ یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید بدتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد،
یزید ملحد، یزید جاہل، یزید کاذب، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی۔ اللہ کریم کے فضل اور توفیق سے میں اور آپ سب احباب مدرسہ و جامعہ مسجد انوار الاسلام میں ماہانہ ختم 11ویں شریف کے موقع پر درس قرآن مجید فرقان حمید میں حاضر ہیں۔ اس کا انتظام اور انصرام محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد عاطف مجید مجدی صاحب ہر ماہ فرماتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے رفقا کو اور آپ جتنے بھی حضرات تشریف لائے سب کو قدم قدم پہ بے شمار اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ درس قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات میں نے برکت کے لیے آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ترجمہ کرنے کے بعد فوراً آج کے عنوان اور موضوع کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں منافقوں کی مذمت بیان کر رہا ہے۔ منافقین کی جہاں پہ مذمت ہے، دوسرا رکوع ہے، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ منافقوں کی پہلی علامت ذکر کر دی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ ان کی زبان کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ والیوم الآخر، اور دل میں وہ مومن نہیں ہے۔ زبان سے مومن ہے اور دل سے وہ مومن نہیں ہے۔ دوسری آج ان کی علامت کا ذکر ہے کہ منافق ہمیشہ اصلاح کے انداز میں اپنا زہر پھیلاتا ہے۔ منافق کبھی بھی اپنا روپ، اصلی چہرہ آپ کے سامنے نہیں لاتا، بلکہ وہ آپ کا مصلح بنتا ہے۔ وہ شو یہ کرتا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، وہ دکھاتا یہ ہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ محبت نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اصلاح کے انداز میں اپنا فساد جاری رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے اسے ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے لہم ان کو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ زمین میں فساد، سارے بیٹا بولو، زمین میں فساد۔ جب ان کو کہا جائے، کن کو کہا جائے؟ بولیے ذرا، منافقین کو۔ جب منافقوں کو کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو جواب دیتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم کون ہیں؟ اصلاح کرنے والے، ہم تو کوئی فساد نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الا، خبردار، انہم هم المفسدون، اللہ فرماتا ہے وہی فسادی ہیں، فساد کی جڑی وہ ہیں، اصل فسادی وہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ ان باتوں کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ آیات بینات کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ کریم نے موقع عطا فرمایا تو اگلے درس قرآن میں ان آیات بینات کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ماہ محرم الحرام شریف ہے اور آج اس کی 8 تاریخ ہے، یعنی وہ دن شروع ہو چکے ہیں جن میں کربلا کے جو شہزادے ہیں ان کے پانی کو بند کر دیا گیا ہے، اور ظلم عظیم کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ اللہ کی طرف سے امتحان کے جتنے بھی انداز ہیں وہ سارے کربلا کے مقام پہ موجود ہیں، لیکن
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کی دعا اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو جب مشکلات آئیں، امتحانات آئیں، غم کی گھڑیاں آئیں تو میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، اور جب وہ صبر کریں تو اے رب اپنی طرف سے ان کو بہترین اجر عطا فرمانا۔ تو حسین ابن علی کربلا کے میدان میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے، اور اللہ کی طرف سے جو امتحانات لیے گئے اور یزیدیوں کی طرف سے جو بھی ظلم کیے گئے، آپ نے جو اللہ کی طرف سے امتحان تھے اس میں صبر و رضا کو نہیں چھوڑا، اور جو یزیدیوں کی طرف سے ظلم تھے اس میں آپ نے جرأت اور استقامت کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کریم آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کربلا کے جتنے بھی رفقا تھے سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم سب آج کے اس درس قرآن میں حاضر ہیں، ماشاءاللہ آج کافی احباب موجود ہیں، با رونق درس قرآن ہے۔ میری صرف ایک دو یہ جو بچے موجود ہیں ان سے گزارش ہے، بیٹا یہ کوئی اس طرح کا واعظ نہیں ہے، اس طرح کی نصیحت جو ہے تقریر نہیں ہے کہ بار بار آپ کو بلایا جائے، اس میں آپ کا خاموش ہو کے بیٹھنا، آپ کا توجہ کے ساتھ بیٹھنا اور ہمہ تن گوش ہو کے گفتگو کو سننا بڑا ضروری ہے۔ آپ باتیں تو نہیں کریں گے، بولیے باتیں تو نہیں کریں گے نا، خاموشی کے ساتھ درس قرآن مجید فرقان حمید سننا ہے۔ اللہ کے قرآن کا درس ہے، لہٰذا اس میں زیادہ سے زیادہ باادب ہونا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ باادب ہو کے سنیں گے، سارے بولیں انشاءاللہ، خاموشی کے ساتھ سنیں گے، باتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے توجہ کے ساتھ بھی سماعت فرمائیں گے۔ یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ، یہ واقعہ کربلا کے بعد اس کو عظمت حاصل ہوئی ہے، لیکن محرم جو ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار ایسے مواقع آئے ہیں جن میں اللہ کریم نے محرم کی جو 10 تاریخ ہے، 10 محرم الحرام، خالق کائنات نے اس دن کو خصوصی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑا اہم ترین دن ہے پوری تاریخ میں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم سے آپ واقعہ کربلا تک، اور واقعہ کربلا سے قیامت تک، یہ جو 10 محرم ہے یہ بڑا ہی اہم ترین دن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودیوں نے روزہ رکھا 10 محرم کا، تو حضور نے ارشاد فرمایا تم نے 10 محرم کا روزہ کس لیے رکھا؟ تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کریم نے 10 محرم کو ہمیں فرعون سے نجات عطا کی تھی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے نحن احق بموسیٰ، اگر تمہارا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے تو میں رب کا نبی ہوں، میرا موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ تعلق ہے، لہذا اگر تم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو، تم ایک روزہ رکھتے ہو، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ ہم کتنے روزے رکھیں گے؟ 2 روزے رکھیں گے۔ لہذا ہمیں حکم ہے کہ ہم نے صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، ہم نے 9 محرم کا بھی رکھنا ہے اور 10 کا بھی، اور اگر 9 محرم کا نہیں رکھا گیا تو 10 کا بھی رکھنا ہے اور 11 کا بھی ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ ہم نے 2 روزے رکھنے ہیں، 2 روزے رکھنے کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار اہم ترین واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کی طرف آپ کی توجہ دلوائی جائے گی۔ محرم شریف کی 1 تاریخ اور 10 تاریخ
دونوں شہادت کی تاریخیں، یکم محرم الحرام کو بھی شہادت ہے اور 10 محرم الحرام کو بھی شہادت ہے۔ یکم محرم الحرام کو کس کی شہادت ہے؟ آپ کے علم میں ہے؟ اگر کسی کو علم ہے تو ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بزرگوں نے بتا دیا ہے، آپ کو بھی آج بتا رہا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جب بھی کوئی سوال کرے پوچھے آپ نے بتانا ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے۔ یکم محرم الحرام کو شہادت ہے مراد رسول خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کن کی شہادت ہے؟ حضرت سیدنا عمر، بولے سارے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ کب؟ بولیے سارے، یکم محرم الحرام شریف۔ بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ اس بات کو یاد رکھنا ہے، یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے۔ لہٰذا آپ کی ذات کو بھی خراج تحسین پیش کرنا آج کے اس درس قرآن میں، یہ ہماری جو ہے نا ایک ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 10 محرم الحرام کو شہادت ہے سبط رسول ابن علی جان فاطمہ، امام حمام، امام جرت و استقامت، امام صبر و رضا، حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ 72 کے قریب ساتھیوں کی شہادت ہے۔ انتہائی عظیم واقعہ تاریخ اسلام کے اندر، اور ظلم کی بہت بڑی داستان تاریخ اسلام کے اندر یہ دن 10 محرم الحرام شریف کا ہے۔ آج ان شہداء کو بھی ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ وقت بہت مختصر ہے لیکن گفتگو آپ سے کرنی ہے اور ضروری کرنی ہے، دونوں ہی عنوانات کے حوالے سے اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں بڑے اچھے انداز میں، مختصر سے مختصر انداز میں آپ تک اپنا پیغام پہنچا کے گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم اہل سنت و جماعت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ غلام ہیں، ہمارے نزدیک ساری عزتوں کا مالک خالق اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کی، سب عزتوں کا مالک خالق اللہ ہے۔ اور رب کائنات نے اس جہان میں، اس دنیا میں ساری عزتوں کا مالک اور مختار ہمارے نبی محترم رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساری عزتیں کس کی ہیں؟ بیٹا بولو نا ذرا، کس کی ساری عزتیں ہیں؟ سب عزتوں کا مالک اللہ۔ کون ہے سب عزتوں کا مالک؟ اللہ ہے۔ درس قرآن ہے نا، ہم درس قرآن میں بیٹھے، سب عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور رب کائنات نے ساری عزتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ کائنات کی ہر عزت ہمارے نبی سے وابستہ ہے، ہمارے نبی سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے ساری عزتیں، ساری عظمتیں، سارے شرف، سارے کمالات اس کائنات میں اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی طرف سے جو عزتیں ملی ہیں ان کا مرکز ہے۔ حضور ساری فضیلتوں کا مرکز ہے، سارے کمالات کا مرکز ہے، ساری خصوصیات کا مرکز ہے۔ جس کو جو بھی عزت ملتی ہے، جس کو جو بھی مقام ملتا ہے، جس کو جو بھی شرف ملتا ہے، جس کو جو بھی محبت ملتی ہے، جس کو جو بھی خلوص ملتا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ملتا ہے۔ جس کی حضور سے جتنی زیادہ نسبت ہے
اس کا مقام بھی اتنا ہی زیادہ ہے، جس کا رشتہ ہمارے نبی سے جتنا زیادہ ہے اللہ کریم نے اس کو عزتیں بھی اتنی ہی عطا فرمائی ہیں۔ لہٰذا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی نسبت ہو، حضور کی صحابیت کی نسبت ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کی نسبت ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہونے کی نسبت ہو، ہمارے نزدیک وہ نسبت بھی محترم ہے، وہ صحابہ کی نسبت ہے جو ہمارے نزدیک محترم اور معزز ہے۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کی نسبت، حضور کے گھر کی نسبت، حضور کی آل کی نسبت، حضور کی ازواج کی نسبت، حضور کی رشتہ داری کی نسبت، حضور کی قریبی ہونے کی نسبت، جس کو یہ نسبت بھی حاصل ہے ہم اس نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی نسبت عظمت سے خالی نہیں ہے، بلکہ میں سادے لفظوں میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک وہ پتھر جو مدینہ شریف کے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ان پتھروں کے قریب سے ہوا تھا، ہمارے نزدیک وہ پتھر بھی بڑے محترم ہیں، ہمارے نزدیک خاک مدینہ بھی بڑی محترم ہے۔ وہ گلیاں، وہ بازار، وہ رستے، وہ چورستے، وہ گھر، وہ مکانات، وہ رہائشیں، وہ آب و ہوا، وہ فضا، جہاں سے کبھی ہمارے نبی محترم کا گزر ہوا تھا، جن گلیوں کو ہمارے آقا سے نسبت ہے، جن بازاروں کو ہمارے نبی سے نسبت ہے، جس مسجد کو ہمارے نبی سے نسبت ہے، جس چورستوں کو، کوچوں کو، بازاروں کو ہمارے رسول سے نسبت ہے، ہم تو ان نسبتوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور وہ نسبتیں جن سے حضور کو پیار ہے، جن سے حضور کو لگن تھی، محبت تھی، ان نسبتوں کا احترام ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ حضور کی دونوں حدیث مبارکہ، یہ بڑی بنیادی چیزیں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آج یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی فائدہ دیں گی۔ بنیادی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نسبتوں کو بیان فرمایا اذکر اللہ فی اصحابی، یہ بھی حضور کا فرمان موجود ہے، اور یہ بھی حضور کا فرمان موجود ہے اذکر اللہ فی اہل بیتی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اذکر اللہ فی اصحابی، اے میرے غلاموں جب بھی میرے صحابہ کو یاد کرنا ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہیں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے صحابہ کو یاد کرنا ہے، اور فرمایا اللہ کو یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ میری اہل بیت کا ذکر کرنا ہے۔ جب میری اہل بیت کا ذکر کرو تو اللہ کی ذات تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور جب میرے اصحاب کا ذکر کرو تو اس وقت بھی اللہ کی ذات تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمہاری زبان کو بھی جانتا ہے، تمہارے الفاظ کو بھی جانتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہارے دل کو بھی جانتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ تم میرے صحابہ کا ذکر زبان سے کر رہے ہو یا دل سے کر رہے ہو، اور اللہ کریم کی ذات بہتر جانتی ہے کہ تم میری آل پاک کا ذکر زبان سے کر رہے ہو یا دل سے کر رہے ہو۔ اگر کہیں زبان سے میرے صحابہ کا ذکر کرتے رہے اور میری آل کا ذکر کرتے رہے، دل میں میرے صحابہ کی محبت نہ ہوئی، میری آل کی محبت نہ ہوئی، تو اے میرے غلاموں تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے سامعین کو دھوکہ دے سکتے ہو، زمانے کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر دل
میری آل کی محبت سے خالی ہوا، میرے اصحاب کی محبت سے خالی ہوا، تم ساری زندگی زبان سے ان کا ذکر کرتے رہو، رب کائنات کبھی بھی تمہارے ذکر کو قبول نہیں کرے گا اور تمہارے دلوں میں کبھی بھی ایمان کا نور حاصل نہیں ہو سکے گا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اللہ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جب رب کو ذہن میں رکھ کے حضور کے صحابہ کا ذکر کریں گے تو زبان سے بھی ذکر ہوگا۔ بولیے کس سے ذکر ہوگا؟ زبان سے بھی ذکر ہوگا اور دل سے بھی ذکر ہوگا۔ جب آل کا ذکر کریں گے زبان سے بھی ذکر ہوگا اور دل سے بھی ذکر ہوگا، اور جو زبان سے ذکر ہوگا دل سے ذکر ہوگا، رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے اس ذکر کو قبول بھی فرما لے گا۔ لہذا ہمارے دل میں بھی ان کی محبت ضروری ہے اور ہمارے زبانوں پر بھی ان کی محبتوں کا ذکر ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واضح حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، فرمایا جس کے دل میں میری آل پاک کی محبت نہ آئی اس کے دل میں کبھی بھی نور ایمان نہیں آ سکتا۔ ایمان کا نور وہاں ہی جائے گا جہاں میری آل کی محبت ہوگی۔ لہٰذا ہمارے دلوں میں دونوں، چاہے وہ صحابہ پاک ہوں چاہے آل پاک ہوں، دونوں کا ادب اور احترام کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، ایک دو عظمت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کر کے آگے سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہوں گا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ آپ بڑے دھیان سے سنیں اور مزید توجہ کریں، انشاءاللہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے ہر نبی کو ایک محدث عطا فرمایا تھا، ایک ملہم عطا کیا تھا۔ ہر نبی کی امت میں ایک محدث تھا اور ایک ملہم تھا۔ شارحین حدیث نے اس کا ترجمہ کیا کیا، اس کا مفہوم یہ بیان کیا، محدث اور ملہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو خالق کائنات الہام فرماتا ہے، اس کے دل پہ الہام ہوتا ہے، وہی نہیں الہام ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، پیغام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور زبان اس بندے کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ الہام اور وحی میں کچھ فرق ہے، یہ بھی اچھے طریقے سے بات سمجھ لیں۔ وحی وہ ہے جو رب کائنات کسی فرشتے کے واسطے سے عطا فرمائے، جبریل امین کے واسطے سے عطا فرمائے یا کسی اور فرشتے کے واسطے سے عطا فرمائے۔ الہام وہ ہے جو خالق کائنات بغیر کسی واسطے کے اپنے بندے کے دل میں ڈال دے۔ کبھی ایسا آتا ہے نا، کوئی مشکل آتی ہے، اللہ کی طرف سے کچھ چیز ذہن میں آتی ہے اور پھر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرما دیتے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ کریم نے ایک ملہم عطا کیا، ایک محدث عطا کیا۔ حضور فرماتے ہیں رب کائنات نے مجھے عمر فاروق کی صورت میں عطا فرمایا ہوا ہے۔ میرا عمر محدث ہے، ملہم ہے۔ رب کائنات فرشتے کے واسطے کے بغیر میرے عمر کے دل میں بات ڈالتا ہے اور وہ عمر کی زبان پر رب کائنات جاری فرما دیتا ہے۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کئی ایسے مواقع آئے کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی، دل میں خیال آیا کہ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے، یہ کام اس طرح ہونا چاہیے۔ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے مشورہ عرض کیا، حضور دین کی فلاح کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، خیر خواہی کی نیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کام ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ کریم کا اتنا احسان ہے، میرے دل میں خیال آتا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، جب میں حضور کو مشورہ پیش کرتا چند لمحوں کے بعد رب کائنات جبریل امین کو آیتیں دے کر قرآن کی صورت میں نازل فرما دیا کرتا تھا۔ ذرا زور سے بول دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ سے سبحان اللہ کہلوانے کے لیے کہنا پڑتا ہے،
ایسے نہیں ہے. آپ اپنی جب بھی کوئی محبت کی بات ہو تو وہاں خود سبحان اللہ کہیں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بات آتی، حضور کو مشورہ پیش کرتا، چند لمحوں کے بعد حضرت جبریل اللہ کا قرآن لے کے نازل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب ایک مثال پیش کر کے آگے چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابھی شراب حرام نہیں تھی، ابھی شراب لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن شراب کا نشہ موجود ہے. شراب حرام نہیں تھی، شراب پی ہوئی ہے، منہ سے بدبو بھی آ رہی ہے اور نشہ بھی موجود ہے، لیکن مسجد میں آ گئے نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر لیا ہے، مسجد میں آ گئے. اللہ اکبر. فرماتے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا جب یہ کیفیت کہ منہ سے بدبوئیں بھی آ رہی ہیں اور شراب کا نشہ بھی چڑھا ہوا ہے، تو مجھ سے برداشت نہ ہوا. میرے دل میں خیال آیا کہ ہمیں ایسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کم از کم شراب کا نشہ اترے، ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری بدبو ختم ہو، تب ہم اللہ کے گھر میں آئیں. میں حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی اے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی بندگی کر رہے ہیں لیکن منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. رب کی بندگی کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ نشہ جو ہے وہ شراب کا چڑھا ہوا ہے، ذہن سے اترا نہیں ہے. اے حضور، اے رب کے محبوب، مجھے اس انداز میں عبادت اللہ کی پسند نہیں ہے. آپ جو ہے نا، میرا مشورہ ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے مشورہ عرض کیا، اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیا. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو، جب نشے کی حالت میں ہو تو پھر تم نے نماز کے قریب نہیں آنا. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہارا نشہ اترے، تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری زبانوں پر کیا جاری ہے، تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، پھر اس کے بعد تم نے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے. تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے مشورہ تھا. اس طرح بے شمار ایسی آیات بینات ہیں. چونکہ وقت مختصر ہے، ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ یکم المحرم الحرام کو آپ کی شہادت مبارکہ ہے. اللہ کریم آپ کے درجات کو بلند فرمائے. ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک شخص تھا یہودی، اس نے آپ کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے خنجر مارا تھا، اور 26-27 ذوالحج تھی. 3-4 دن آپ زخمی رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوتی ہے. آپ کو ایک دکھ کی بات بتانا چاہتا ہوں. تیار ہیں سننے کے لیے؟ دکھ کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی. ہمارے ہاں کچھ ایسے کلمہ گو بھی ہیں جنہوں نے کلمے کا کہتے ہیں ہم مومن ہیں، بہت بڑے کلمہ گو ہیں، لیکن وہ شخص جس نے خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، مراد رسول حضرت عمر فاروق کو شہید کیا، آپ پہ حملہ کیا، نماز کے اندر مسجد میں آپ پہ حملہ کیا، آپ کو شہید کیا، ابو لؤلؤ فیروز نامی وہ شخص، اسے سزا ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا ادب سے نام لینا چاہیے تھا؟ نہیں. اسے ملعون ہونا چاہیے تھا؟ ضرور ہونا چاہیے تھا. لیکن ایران کے اندر ابو لؤلؤ فیروز نامی اس شخص کا مزار بنایا ہوا ہے. ایران کے اندر اس کا مزار بنایا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دینے والی بات نہیں. ٹھیک، لہٰذا ایسے لوگ جن کے دل میں آل پاک کا بغض ہے یا حضور کے صحابہ کا بغض ہے، وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں نور ایمان موجود ہو سکتا ہے؟ ان کے دل بھی ضرور کالے ہوں گے اور ان کا ظاہر بھی کالا ہو، ان کا اوپر نیچے ہر چیز کالی ہوگی، کیونکہ نور ایمان اس دل میں آتا ہے جس دل میں حضور کی بھی محبت ہوتی ہے، حضور کے صحابہ کی بھی محبت ہوتی ہے، حضور کی آل کی بھی محبت ہوتی ہے. لہٰذا ایسے لوگوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تم پر تمہاری زندگی کا سب سے بڑا احسان کیا۔ وہ کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے۔ اگر مومن ہے تو پھر وہ بہت بڑا افضل انسان ہے، فضیلت والا ہے۔ اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا، تو بعض مواقع پر اللہ نے فرمایا وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں، انسان ہونے کے باوجود جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ لیکن اگر انسان ہیں، کلمہ مل گیا تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے، اس جہان کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہے۔ توجہ فرمائے بیٹا، ادھر دھیان رکھیں میری طرف، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے، اور ایمان کس کے ذریعے سے ملا ہے؟ کس کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا ہے؟ اس کا پہلا ذریعہ کون ہے؟ پہلا واسطہ کون ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ کون ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ جب آپ جواب نہیں نہ دیتے، مجھے سمجھ آتی کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل آسان سا سوال تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کریم نے جو ہمیں ایمان دیا، اس کا سب سے پہلا واسطہ کون ہے؟ حضور کی ذات، حضور کے ذریعے سے۔ اگر حضور نبی بن کے تشریف نہ لاتے، رسول بن کے نہ آتے، تو کیا ہمیں ایمان مل جاتا؟ ہمارے پاس تو ایمان۔ کعبہ شریف کے اندر کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے کعبہ شریف کے اندر۔ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، ایمان کہاں سے آنا تھا؟ لہٰذا ہمارے نبی تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں بتوں سے ہٹا کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ یہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتے ہو تم، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو حضور پہلا واسطہ ہے۔ تو فرمایا اللہ کریم نے تمہیں تمہاری زندگی میں سب سے بڑی نعمت دی ہے اور میرے واسطے سے دی ہے۔ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں سوال، کچھ نہیں مانگتا۔ ایک بات ضرور مانگتا ہوں، ایک تقاضا ضرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے غلاموں، میرے پیاروں سے ہمیشہ محبت کرنی ہے، ان سے ہمیشہ پیار کرنا ہے۔ اور مفسرین نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ کریم نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پہ اللہ کریم نے مودت کا لفظ استعمال کیا۔ مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ جو محبت ہوتی ہے اس میں محب محبوب کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، محبت بڑی ہے لیکن محبوب کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن مودت جب ہوتی ہے تو پھر محب اپنے محبوب کے بغیر زندہ رہ سکتا نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مچھلی کو پانی سے مودت ہے، جو ہی پانی سے نکالیں گے وہ تڑپنا شروع کر دے گی اور تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے غلاموں، تم نے میری آل سے محبت کرنی ہے، میرے قریبیوں سے محبت کرنی ہے، میرے پیاروں سے محبت کرنی ہے۔ کس انداز کی محبت؟ فرمایا اس انداز کی محبت کرنی ہے جیسے مچھلی پانی سے محبت کرتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب تک تمہارے دل میں میرے پیاروں کی آل کی قربا کی محبت موجود ہے، اس وقت تک تم ایمانی زندگی بسر کر رہے ہو، مومنانہ زندگی بسر کر رہے ہو، تمہاری روح زندہ ہے، تمہارا دل زندہ ہے۔ لیکن اگر تمہارے دل میں آل پاک کی محبت نہیں، تمہارا جسم تو زندہ ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی تم ایمان کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ تمہاری روح مردہ ہو چکی ہے، روح اس کی زندہ ہوتی ہے جس کے دل میں میرے پیاروں کی محبت موجود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جلدی سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو بولو، اپنی اولاد کو کتنی چیزیں سکھاؤ؟ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ۔ دوسرا، حضور نے فرمایا انہیں قرآن سے محبت سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو۔
اور تیسرا حضور نے فرمایا میری آل کی محبت انہیں سکھاؤ، میرا غلام ہو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بھی محبت ہو، قرآن کے بھی محبت ہو، اور میری آل کی بھی محبت ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ سے محبت کرو، احب اللہ سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ لما یغدو من نعمہ، کیونکہ اللہ نے تم پہ فضل کیے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں انسان بنایا، تمہیں مومن بنایا، تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں جان دی ہے، تمہیں عزت دی ہے، تمہیں آبرو دی ہے، لہٰذا اللہ سے محبت کرو۔ اور حضور نے فرمایا اور اس کے بعد اللہ سے محبت کرنے کے بعد احبونی، مجھ سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ بحب اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب سے بھی محبت کی جائے۔ اور فرمایا اس کے بعد فرمایا احبو اہل بیتی بحبی، اور میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو، کیونکہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری آل سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کے وہ قربا کون سے ہیں جن کی محبت ہم پہ واجب ہے؟ تو حضور نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، وہ علی ہیں جن کی محبت تم پہ واجب ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ہیں جن کی محبت تم پہ واجب ہے، وہ حسنین کریمین ہیں جن کی محبت تم پہ واجب ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص حسنین کریمین کی جو محبت ہے اس کے حوالے سے مختلف انداز حضور نے ارشادات، مختلف انداز سے حضور نے ارشادات عطا فرمائے، مختلف انداز سے حضور نے ہماری تربیت فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی، میرے حسین سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ فرمایا ومن ابغض ہو، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی۔ حسین پاک سے جو محبت ہے اس کا مرکز میں ہوں، میری وجہ سے اس نے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب کائنات سے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے حضور نے دونوں حسنین کریمین کو پکڑا ہوا ہے، دونوں کو پکڑا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کریم اللہم، اے اللہ، انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے رب تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور اس کے بعد حضور نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبَّهُمَا مَنْ يُحِبُّهُمَا، مولا کریم میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، لیکن صرف اتنا نہیں، جس دل میں میرے ان نواسوں کی محبت آ جائے، اے رب میرے ان غلاموں سے بھی محبت فرمانا شروع فرما دینا، ان سے بھی محبت کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی اہم حدیث مبارکہ، بڑی خوبصورت، توجہ کے ساتھ سمجھیں گے تو اس کی بات کی سمجھ آئے گی۔ ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فرما دیا، حضور نے فرمایا من احب حسینا فقد احب اللہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ پیارے ہیں، یہ عظیم شخصیات ہیں جن کا ذکر ہمارے لیے ایمان کی روح ہے۔ اللہ، ان کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور حسنین کریم ہیں، حضور کے شہزادے، حضور کے نواسے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنا بیٹا فرماتے تھے، ان کو سونگتے تھے۔ حضور فرماتے تھے یہ دنیا اور آخرت میں میرے پھول ہیں،
ہما ریحانتا یا فی الدنیا والآخر، یہ میرے پھول ہیں، حضور ان کو سونگا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے اتنی شان ان نواسوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا الحسن منی وانا من الحسین، حسن الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے اسے مجھ سے بنایا ہے، ہم ایک ہیں۔ یہ عربی زبان میں محاورہ بولا جاتا ہے، ہم ایک ہیں، حسین مجھ سے جدا نہیں اور میں حسین سے جدا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اس گھرانے کی۔ لیکن اللہ اکبر، جب 60 ہجری آتی ہے، یزید ملعون تخت پہ سوار ہوتا ہے، تو حضرت امام حسین پاک کو بیعت کے لیے کہا جاتا ہے، آپ اس کی بیعت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا دل میں برا جانے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے میں رب کے رسول کا نواسا ہوں، لہٰذا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کی بیعت کروں، کیونکہ یہ اس نے دین اسلام کے خلاف علن بغاوت کر دی ہے، یہ اللہ کی حدود کا منکر ہے، یہ اللہ کی حدود کا منکر ہے، یہ محرمات سے نکاح کو جائز سمجھتا ہے، یہ نماز کو کبھی سمجھتا ہے، یہ جو ہے سود خوری کو پسند کرتا ہے، اللہ یہ حلال اور حرام کی تمیز کو اس نے ختم کر دیا، لہٰذا میرے جیسا شخص جو ہے وہ اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ جو ہے وہ مدینہ شریف سے مکہ شریف آتے ہیں، مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کے خطوط تھے آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید ملعون کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ آپ ادھر جاتے ہیں، لیکن کوفیوں کی بے وفائی، اللہ اکبر، امام حسین پاک کو بلا کے انہوں نے بغاوت کر دی، بے وفائی کر دی، اور جب یزید کا لشکر نے آپ کو گھیر لیا تو کوئی بھی کوفی قریب نہیں آیا، اور پھر وہ منظر ہے، وہ ظلم عظیم کی عظیم داستان ہے، اللہ اکبر، جو بیان کرنے سے قاصر ہے میری زبان، سننے سے قاصر ہے۔ اتنا ظلم ہے کہ وہ گردن جسے اللہ کے رسول چوما کرتے تھے، اس گردن پر بھی نیزہ تلوار چلا دی گئی، نیزہ چلا دیا گیا، ظلم عظیم ہوا۔ اور نہ صرف جو ہے وہ جو آپ کے ساتھ صحابہ پاک کی اولاد تھی ان کو شہید کیا گیا، بلکہ آپ کی خاندان سے، آپ کی نسل سے حضرت علی اکبر کو شہید کیا گیا، حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا، ابو بکر بن حسین کو شہید کیا گیا، عمر بن حسین کو شہید کیا گیا، عثمان بن حسین کو شہید کیا گیا، تمام جو آپ کی رفقا تھے ان کو شہید کیا گیا۔ آپ کی ذات اقدس صرف ایک حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بچی، باقی سب مردوں کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا 3 دن تک پانی بند رکھا گیا، یعنی جو ان سے ہو سکتا تھا، ظلم ہو سکتا تھا، وہ سارا ظلم انہوں نے روا رکھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ حسین ابن علی اپنے موقف سے پیچھے آ جائیں، ہماری بیعت کر لیں، ہماری خلافت کو مان لیں، لیکن آپ نے سارے ظلم سہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کی دعا دی تھی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرمانا، آپ نے اس کا ملاحظہ کیا، ہر ظلم برداشت کیا، لیکن آپ جرأت اور استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ آپ نے کہا اگر آج میں جھک جاتا ہوں تو پھر جو اسلام کے خلاف حکومتی سطح پہ بغاوت ہے یہ ختم ہو جائے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج جو اذان ہمیں سنائی دے رہی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں،
آپ کو پتہ ہے یزید نے تو مسجد نبوی میں گھوڑوں کو بندھوا دیا تھا. اللہ اکبر. آج جو مسجدیں آباد ہیں، اذانیں آ رہی ہیں، اللہ کا دین چل رہا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی برکت ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایسے نہیں کہا حقا کے بنا لا الہ است حسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر جب حملہ ہو رہا تھا، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خون دے کر اسلام کے شجر کی آبیاری فرمائی ہے. اب ایک دو پیغامات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ یزید کی ذات کے خلاف نہیں تھی، بلکہ اس کے کردار کے خلاف تھی، اس کی کرتوتوں کے خلاف تھی. جو یزید کا رویہ تھا، جو اس کا کردار تھا، اس کے خلاف تھی. آپ کی جنگ جو تھی یزید کی اس بدی کے نعرے کے ساتھ تھی. جو یزید نے اسلام کے خلاف بغاوت شروع کی تھی، اس کے خلاف جنگ تھی. یزیدیت کے ساتھ جنگ تھی. یزیدیت بدی کا استعارہ ہے اور حسینیت نیکی کا استعارہ ہے. یزیدیت کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنا، اسلام کی حدود کو پامال کر دینا، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دینا، ناچ گانے کا رسیا ہونا، کتوں اور جانوروں کی لڑائیاں کروانا، محرمات کے ساتھ نکاح کو حلال سمجھنا، اللہ کی حدود کو معطل کر دینا، یہ یزیدیت ہے. اور اس کے خلاف اپنے خون سے بند باندھنا، یہ حسینیت ہے. حسینیت نیکی کا استعارہ ہے. حسینیت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنانے کا نام ہے، اللہ کا بندہ بننے کا نام ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کا نام ہے، دین پر مشکل وقت آئے تو خون پیش کرنے کا نام ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کا نام ہے، مساجد کو آباد کرنے کا نام ہے، اذانوں کی آواز کو بلند کرنے کا نام ہے، ماں بہنوں کی عزت جو کہ محرمات سے نکاح کو حلال کرنے کی صورت میں پامال کی گئی تھی، ان کو عزت دینے کا نام ہے، اور اللہ کی حدود کو نافذ کرنے کا نام ہے. یہ حسینیت ہے اور ایک طرف یزیدیت ہے. اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر ہم امام حسین پاک سے محبت کریں اور کام ہمارے یزید والے ہوں، یزیدیت والے ہوں، ہم ناچ گانے کو بھی پسند کریں، ہم جانوروں کی لڑائیوں کو بھی پسند کریں، ہم سود کو بھی جائز سمجھیں، ہم حدود اللہ کو بھی معطل کریں، ہم بے حیائیوں کا بھی مرتکب ہو جائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ہم حسینی صف میں نہیں کھڑے، ہم یزیدی صف میں کھڑے. اور اگر ہم حضرت امام پاک سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے افکار کے مطابق چلنا ہوگا. ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم ذکر حسین کریں تو حضرت امام حسین کی فکر کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. ذکر حسین ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو بھی اپنانا ہے. ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سبیل ضرور لگانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا سبیل طریقہ بھی اختیار کرنا ہے. ہم نے حضرت امام حسین پاک کا لنگر ضرور کھانا ہے، تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے، لیکن لنگر کھا کے ہم نے چوری والے مجنو نہیں بننا، بلکہ خون دینے والے مجنو بننا ہے. آپ کے افکار پر عمل کرنا ہے. ہم نے حضرت امام حسین پاک کا ذکر ضرور کرنا ہے، آپ کی یاد ضرور منانی ہے، آپ کی شہادت کا ذکر ضرور کرنا ہے، لیکن مقاصد شہادت کو بھولنا نہیں ہے. آج
بڑی اندھیر نگری ہے، وہ لوگ جو ارباب اقتدار ہیں اور یزید کی روش پہ چل رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں، جنہوں نے دین کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، حدود اللہ کو معطل کیا ہوا ہے، نظام مصطفیٰ کا کبھی نام نہیں لیا۔ جب ان سے بات ہو کہتے ہیں ہم بھی حسینی ہیں، یعنی حسینیت کو ایک مزاح بنا لیا، ایک نام بنا لیا۔ حسینیت ایسے نہیں ہے، حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت اللہ سے محبت کا نام ہے، حسینیت دین سے محبت کا نام ہے، حسینیت اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کا نام ہے، حسینیت اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا خون تک، اپنے بچوں تک قربان کر دینے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اس انداز میں حسینیت کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ وہ کیا زبردست شعر کسی نے کہا، عجب تیری سیاست عجب تیرا نظام، حسین یزید سے بھی مراسم اور حسین کو بھی سلام۔ آج کل ہماری یہ زندگی ہے، حسین پاک کا نام بھی لیا اور کام یزید والے کی۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے سچے حسینی بننا ہے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر، آپ نے تو تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور ہم اے سی میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے تو جو ہے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا، اور ہم بڑے بہترین ماحول میں بھی صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکے۔ آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں جنہوں نے جان دے کر اپنے بچوں بیٹوں کو شہید کروا کے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اسلام پہ حملہ ہو ہم نہیں بولیں گے، مولوی صاحب بولے۔ قرآن پہ حملہ ہو ہم نہیں بولیں گے، مولوی صاحب بولے۔ حضور کی ناموس پہ حملہ ہو ہم نہیں بولیں گے، مولوی صاحب بولے۔ دین پہ حملہ ہو ہم نہیں بولیں گے، مولوی صاحب بولے۔ تو آپ کب بولیں گے؟ جب میرے اوپر حملہ ہوگا، جب میرے لیڈر پہ حملہ ہوگا، جب میرے قائد پہ حملہ ہوگا، پھر میں بولوں گا۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے اور اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔